السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطيعوا تهتدوا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا ہر قسم کی تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدا رب ذوالجلال کے لیے، جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا پروردگار ہے، اس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر پل ہر لمحہ کروڑ انگنت لاتعداد، زمین کے ذرات سے بڑھ کر آسمان کے تاروں سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین اکرام، فرزندان اسلام، بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے دن بدن نت نئے فتنے، پریشانیاں
اور مصیبتیں اور بے راہ روی، سنتوں سے دوری، غیروں کے طریقے ہماری زندگی میں آتے جا رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اگر تم میری اور میرے رسول میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، دنیا اور آخرت کے اندر تم ہدایت پاؤ گے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی مضمر ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے دنیا کے اندر ہیں وہ شیطان کے بنائے ہوئے راستے ہیں، اس میں ہمارے لیے سوائے گمراہی اور ناکامی کے کچھ حاصل نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے، یعنی مسلمانوں کے لیے۔ آخرت پر ایمان رکھنے والے مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے مسلمان ہیں، جو عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے بہترین نمونہ، بہترین اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ علیہ السلام نے ہر چیز کے اندر، اقوال و افعال میں اور معاش میں، ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہن سہن کے اندر، اٹھنے بیٹھنے کے اندر اپنا طریقہ اور اپنی سنت اور اپنا اسوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، دوسرے قوموں کی طرح بننا چاہتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انہی کے ساتھ حشر فرمائیں گے، اس کو انہی قوموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے۔ اور میرے دوستوں، غیروں کی مشابہت یہ ہر اعتبار سے درست نہیں ہے، عقل کے اعتبار سے بھی درست نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اسوہ، ایک طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی، کامل زندگی اللہ نے ہمیں دیا، تو پھر عقل کے اعتبار سے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقہ اپنانا یہ غلط ہے۔ اور شریعت کے اعتبار سے بھی، شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل شریعت ہم کو دیا ہے، ایک مکمل طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین و دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنائے گا، دین اسلام کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنائے گا، فلن یقبل منہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے غیروں کا طریقہ اپنانا، ہمارا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، شریعت کا طریقہ ہوتے ہوئے غیروں کا طریقہ اپنانا، یہ غیرت کے بھی خلاف ہے، یہ آدمی کی شرم و حیا کے بھی خلاف ہے کہ بھائی اپنے گھر کے اندر بریانی پک رہی ہے، آپ دوسرے کے گھر میں کیا ہے دال اور باسی کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے گھر کے اندر بریانی ہے، اس کو چھوڑ کر غیر کے گھر کا باسی کھانا
اور غیر کے گھر کی باسی دال کھانے کی کیا ضرورت؟ مذہب اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین طریقہ رکھا ہے، بہترین اسوہ رکھا ہے، ہر اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کے اندر ایک اسوہ رکھا ہے، ایک طریقہ رکھا ہے، ایک اسلوب رکھا ہے۔ اس کے باوجود اگر غیروں کے طریقے کو اپنائے گا تو پھر میرے دوستو یہ اس کی غیرت مر چکی ہے، اس کے اندر کی شرم و حیا ختم ہو چکی ہے، جبھی جا کر وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے دائرے کار کے اندر رہنے کے بجائے دوسروں کی طرف جھانک رہا ہے، دوسروں کے گھروں میں جھانک رہا ہے، دوسروں کے طریقے کو دیکھ رہا ہے۔ یہ غیرت کے بھی خلاف، شریعت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ دوسروں کی مشابہت اختیار کرنا ہر اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے بھی، شریعت کے اعتبار سے بھی، غیرت کے اعتبار سے بھی، شرم و حیا کے اعتبار سے بھی، کسی بھی اعتبار سے درست نہیں۔ اب میرے دوستو، مشابہت یہ ایک ہے تشبہ اور ایک ہے مشابہت۔ تشبہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کا طریقہ اپنانا ہے تاکہ میں اچھا لگوں، یعنی بتکلف ان کا طریقہ اپنانا، بتکلف ان کا یعنی غیروں کا طریقہ اپنانا، یہ تو میرے دوستو ناجائز اور حرام ہے۔ اور مشابہت کہتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے طریقے کو ناپسند کرتا ہے، ایک آدمی کو وہ طریقہ پسند نہیں ہے، لیکن اپنی سہولت کے واسطے یعنی ضرورت کے واسطے آدمی ضرورت کی بنیاد پر، مجبوری کی بنیاد پر ان کا طریقہ اپناتا ہے۔ لیکن میرے دوستو عام طور پہ لوگ جو ہے ان کا جو طریقہ اپناتے ہیں، یعنی غیروں کا طریقہ جو اپناتے ہیں، وہ سہولت کے واسطے نہیں اور کسی مجبوری کی بنا پر نہیں، بلکہ میرے دوستو وہ ان کے جیسا بننے کے لیے۔ اب ان کے جیسا بننے کے لیے مثال کے طور پر اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ان جیسا بنوں تو ہرگز نہ ہونے کی بات، ایک تو کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور لباس اپنا کر، ان کا طریقہ اپنا کر ان کے جیسے کیسے بنے گا؟ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ان کی نظر میں معزز بنوں، ان کی نظر میں ان کے جیسا رہوں۔ بھائی آپ 100 کوششیں کر لیں، آپ ان کی نظر میں اس وقت تک معزز نہیں بن سکتے جب تک کہ تم دین اسلام کو پورے طور پر چھوڑ کر ان میں جا کر نہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وقالت اليہود، کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے کسی بھی طریقے سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم پورے طور پر نعوذ باللہ دین اسلام کو چھوڑ کر ان میں جا کر مل جائے۔ میرے دوستو، ایک تو یہ ہے کہ آدمی ان جیسا بننے کے لیے ان کا طریقہ اپناتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کی نظر میں معزز بننے کے لیے ان کا طریقہ اپناتا ہے، حالانکہ ان دونوں چیزوں کے اندر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور میرے دوستو، جو آدمی ان کا طریقہ اپنا کر خوش ہوتا ہے، اس کی مثال ہمارے بڑوں نے یہ دی ہے۔ ایک آدمی کسی بیماری کی وجہ سے پھول گیا، آبیلا آ گیا یعنی پھول گیا، اور کبھی کبھی آدمی کے پیر ہاتھی کی طرح ہو جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں، اور کبھی آدمی کیا ہے پورا موٹا ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس موٹے پہ کو دیکھ کر خوش ہونے لگی کہ بھائی میں تو کیا ہے موٹا ہو رہا ہوں، اور نہ میں نے انڈے کھائے، نہ میں نے کیا ہے اور کوئی ورزش کیا، بغیر ورزش کے، بغیر کیا ہے محنت کے، میں گھاما پہلوان کی طرح موٹا نظر آ رہا ہوں، اگر وہ اس پر خوشی منائے اور اس پر وہ خوش ہو جائے کہ میں تو کیا ہے موٹا ہو رہا، حالانکہ وہ بیماری ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کی حالت بڑی نازک ہے، اس کے لیے دعا کرو کہ اس کی جان بچ جائے، لیکن وہ اپنے موٹے پے کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی غیروں کے طریقے کو اپنا کر خوش ہو رہا ہے تو یہ شریعت کی نظر میں نہ دین کا بنا نہ دنیا کا بنا، نہ اسے دین کا فائدہ ہوا نہ اسے دنیا کا فائدہ ہوگا، لیکن وہ خوش ہو رہا ہے غیروں کا طریقہ اپنا کر۔ جیسے ایک بیمار آدمی اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے موٹاپا پر خوش ہو جائے
تو اسی کی مثال ہے اگر کوئی آدمی غیروں کے طریقے کو اپنا کر خوش ہو رہا ہو، غیروں کے طریقے کو اپنا کر اگر خوش ہو رہا ہے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے موٹا ہو جائے اور اس موٹاپے پہ وہ خوشی منائے، حالانکہ اسے تو کیا ہے، افسوس کرنی چاہیے، فکر مند ہونی چاہیے اور اپنا علاج کرانی چاہیے کہ کہیں اس کی وجہ سے اس کی موت نہ ہو جائے، کہیں اس بیماری کی وجہ سے وہ مر نہ جائے، لیکن الٹا وہ خوش ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے بعینہ ایسے ہی ہے، غیروں کے طریقے کی وجہ سے کہیں اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ مشابہت اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی مثال کے طور پر ایک ٹھنڈے علاقے میں چلا گیا اور اس ٹھنڈی کی وجہ سے اس کے دانت بجنے لگے، سردی ہو رہی ہے، اب اس کے پاس اس ٹھنڈ سے بچاؤ کے واسطے وہاں جا کر کوئی کپڑا کوئی چیز خریدنے کے لیے گیا تو وہاں پر اس کو وہ کپڑا ملا جو وہاں کے لوگ استعمال کرتے ہیں، اب اسے مجبوراً وہ کپڑا استعمال کرنا پڑ رہا، اسے بولتے ہیں مشابہت۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مشابہت ہو گئی تو اسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے، لیکن تشبہ، جان بوجھ کر دوسروں کا طریقہ اپنانا، غیروں کا طریقہ اپنانا، یہ میرے دوستو شریعت کے اندر مذموم ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کا طریقہ اپنائے گا وہ اسی قوم میں سے ہوگا۔ اس کے برعکس میرے دوستو، اگر ہم یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، اس لیے اس نے اپنے تمام جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروایا۔ جادوگروں نے مقابلے میں جانے سے پہلے مشورہ کیا اور مشورے کے اندر انہوں نے دو باتیں طے کی، ایک یہ ہے کہ ہم بھی ویسے ہی لباس اپنائیں گے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس، اور دوسرے ہم ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں گے۔ ادب کے ساتھ پیش آنے کی وجہ سے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ اپنا عصا ڈالیے، پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں گے؟ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ پہلے آپ اپنا جادو دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ۔ جب فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں وہ زمین پر ڈالے تو وہ سام بن گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن کر ان تمام سانپوں کو نگل گیا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جادوگر دوسرے ہی لمحے کے اندر مسلمان ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین کو اپنا لیا۔ تو اس میں مفسرین نے نکتہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان سے جو نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ان لوگوں نے اسلام جو قبول کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان سے نوازا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو داخل فرمایا۔ اسی طریقے سے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجوسی تھا اور وہ مسلمانوں کے ماحول میں رہ رہا تھا۔ آگ کی پرستش کرنے والے کو مجوسی کہتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے ماحول میں رہ رہا تھا اور مسلمانوں کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے مسلمانوں کے جو عقائد ہیں اور اعمال ہیں ان کی وہ قدر کیا کرتا تھا، عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، اگرچہ کہ مجوسی تھا، آگ کی پرستش کرنے والا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو اس کے ایک بیٹے نے صبح کے وقت میں، دن کے وقت میں ہاتھ میں روٹی لے کر باہر نکل گیا۔ اب وہ مجوسی دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، اس میں مسلمان دن میں کھانا پینے سے رکے رہتے ہیں، تو اس کو یہ بات ناگوار لگی۔ اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ تجھے پتا نہیں کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے اور اس میں مسلمان دن میں کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، اور تو ہاتھ میں برملا یعنی
بظاہر روٹی لے کر بازار میں یعنی گلی میں آ گیا، مسلمانوں کے بچے جہاں کھیلتے ہیں وہاں پر آ گیا، تو اس نے ڈانٹا اور ڈانٹ کر اس کو اندر بھیج دیا۔ اس کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے پڑوس میں، اس مجوسی کے پڑوس میں ایک مسلمان رہتا تھا۔ اس مسلمان نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل فرما دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے، اس کے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو اس مسلمان نے خواب ہی میں اس مجوسی سے پوچھ لیا کہ بھائی تم تو آگ کی پرستش کرنے والے تھے بظاہر، لیکن تو آج جنت میں ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مغفرت و بخشش کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے مسلمانوں کے اعمال سے اور مسلمانوں کے طور و طریقے سے محبت تھی، اور ایک دن میرا بچہ رمضان کے مہینے میں روٹی کا ٹکڑا لے کر باہر آ گیا، اور میں اس پر ناراض ہوا اور اس کو مار کے گھر کے اندر کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موت کے وقت میری زبان سے کلمے کو جاری فرما دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے وقت میری زبان پر کلمے کو جاری فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی توفیق عطا فرمایا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخلہ مقدر فرمایا۔ تو میرے دوستو، سنت پر عمل اور اسلام کی تعلیمات سے محبت کا یہ نتیجہ ہے۔ تو اس کے برعکس میرے دوستو، اگر ہم غیروں کے طریقے سے محبت کریں گے، غیروں کے طریقے کو اپنائیں گے، تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہت بڑے اللہ والے جن کے ہزاروں شاگرد تھے اور وہ بڑے محدث تھے، لیکن ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کو لے کر ایک گرجا گھر سے گزر رہے تھے، یعنی جہاں پر عیسائی عبادت کرتے ہیں وہاں سے گزر رہے تھے۔ تو ان کی عبادت کا کوئی طریقہ اچھا لگا، ان کی عبادت کا کوئی طریقہ اچھا لگا، تو اگلے ہی لمحے کے اندر انہوں نے کہا کہ بھائی بس مجھے کیا ہے، آپ لوگ چھوڑ دیجئے، آپ لوگ میرے پاس اپنے شاگردوں سے کہا کہ آپ میرا ساتھ چھوڑ دیجئے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو، یہ بزرگ جو تھے ان کے دل سے ایمان نکل گیا، اور وہ جا کر ایک عیسائی لڑکی سے شادی کیے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ میرے دوستو، اس کا باپ، اس عیسائی لڑکی کے باپ نے اس کی اپنی لڑکی کو شادی کرنے کے لیے جو شرائط اس نے لگائے، ان تمام شرائط کو قبول کیا۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ تم کو اپنا مذہب چھوڑ کر میرے جو سور ہیں ان کو چرانا پڑے گا۔ انہوں نے اس کو بھی منظور کر لیا، یہاں تک کہ میرے دوستو بزرگ ان کے شاگردوں کو بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے ایک بہت بڑے محدث، ہمارے استاد، ہمارے شیخ کا یہ حال ہوا۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کو ہدایت سے نواز دے۔ قصہ مختصر کہ پھر شاگردوں نے ان کے پاس گئے تو جا کر دیکھا کہ وہ بدن میں زنار باندھے ہوئے، جو یہودیوں کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ جنگل کے اندر برے جانوروں کو چرا رہے ہیں۔ انہوں نے توبہ کی، دعا کیا، اور اپنے شیخ کو بلانے پر، اپنے شیخ کو اپنے پاس لے کر جانے پر انہوں نے ان کو مجبور کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بس تم میرے لیے دعا کرو، مجھے جو حدیثیں یاد تھی وہ تمام حدیثیں میں بھول چکا ہوں، جو قرآن مجھے یاد تھا وہ پورا قرآن میں بھول چکا ہوں، بس ایک قرآن کی آیت مجھے یاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے، اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اس آیت کے علاوہ مجھے کوئی دوسری آیت یاد نہیں۔ تو ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ بعد میں جا کر وہ بزرگ اپنے شاگردوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے بدن سے اس زنار کو اتارا، اور ایک نہر کے پاس جا کر انہوں نے غسل کیا اور صاف ستھرے کپڑے پہنے، اور پھر ایمان میں داخل ہوئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ بس میں فلاں گرجا گھر کے پاس سے جا رہا تھا، ان کا ایک طریقہ مجھے اچھا لگا، میں اسے اچھا سمجھا، تو فوراً میرے دل سے ایک پرندے کی طرح کوئی چیز نکل کر باہر چلی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا ایمان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت میرے دل سے ایمان کو باہر نکال لیا۔
اور یہ چیزیں کرنا پڑا. میں اللہ سے توبہ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق سے نوازا, اور پھر جو کچھ ان کو حدیثیں یاد تھی وہ سب کے سب اللہ نے دوبارہ ان کو واپس لوٹا دیا. وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ واپس لوٹا دیا. اور ابھی جیسے کہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بڑی عبرت ہے میرے دوستو. وہ اللہ والے اور ان کے شاگرد بہت بڑے اللہ والے تھے, ان کے لیے دعائیں کیے تو جس کی وجہ سے وہ ایمان میں واپس آ گئے. لیکن ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے دوستو ہمارا ایمان ہمارے دل سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا, قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا, آدمی صبح میں ایمان والا ہوگا, شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. شام کو ایمان والا ہوگا, صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. اور وجوہات میں سے میرے دوست ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ آج غیروں کے طریقوں کو پسند کرتے ہیں. یہاں تک لوگ تجاوز کر گئے کہ غیروں کے طریقے کو اپنانے میں اپنے کانوں میں بالیاں ڈال لیتے ہیں, اپنا ہیئر اسٹائل غیروں کی طرح بنا لیتے ہیں, اپنے کپڑے ان کی طرح بنا لیتے ہیں, اپنا اٹھنا بیٹھنا ان کی طرح بنا لیتے ہیں, اور میرے دوستوں اس میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں. جبکہ میرے دوستوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا کامل و مکمل طریقہ بتا کر گئے کہ ہم کو کسی بھی شعبے کے اندر, کسی بھی زندگی کے حصے میں کسی دوسرے کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں, کسی دوسرے کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارے اللہ والے اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ علیہ السلام کی سنتوں کی پابندی کیا کرتے تھے. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ, جن کا نام آپ نے سنا ہوگا, انگریزوں کے زمانے میں انگریزوں کی طرف سے ان کو گرفتاری کا وارنٹ آ گیا, تو حضرت اپنے گھر کے اندر 3 دن چھپے رہے اور تیسرے دن باہر نکل کر آ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 ہی دن آپ علیہ السلام چھپے رہے, لہذا کہیں 4تھے دن اگر میں چھپوں گا تو اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف نہ ہو جائے. باہر نکل کر آ گئے. اور میرے دوستو حضرت کے واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت کی ایک بہن 90 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی. حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ کی ایک بہن 90 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بیوہ بہنوں کے نکاحوں کا انتظام کرو, اس لیے کہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے میں دوسرا نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے. بیچاری کبھی کیا ہے 30 سال کی عمر میں, کبھی 35 سال کی عمر میں, کبھی 40 سال کی عمر میں بیوہ ہو جاتی ہے. اب وہ اگر اس کے بعد 80 سال بھی زندہ رہے تو بیوگی کی حالت میں زندگی گزار دیتی. حالانکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ اپنی بیوہ بہنوں کے لیے, بیوہ بیٹیوں کے لیے نکاحوں کا انتظام کرنا یہ اسلام کا حکم ہے. تو حضرت قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ اپنی بہن کے پاس گئے اور جا کر کہا بہن میں سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں آپ کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنی بیوہ بہنوں کے لیے نکاحوں کا انتظام کریں. آپ نکاح کے لیے راضی ہو جائیں تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ادا کر سکوں. مجھے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. چنانچہ 90 سال کی عمر میں انہی کے ہم کیا ہے کوئی بھی مل جاتے ہیں کہ حضرت نے اپنی بہن کا نکاح کروایا. تو یہ اس قدر سنتوں پر چلنے کا اہتمام, اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کا یقین کہ وہ ہر اعتبار سے دین پر چلنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. چنانچہ میرے دوستو ہم لوگوں کو اس زمانے کے اندر جہاں تک ہو سکے غیروں کے طریقے سے بچنا چاہیے. سنت کا طریقہ اپنانا ہے اور سنت کا لباس اپنانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بہت سارے یعنی اسلام کا طریقہ, اسلام کی رہائش اور اسلام کے ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقہ بتایا. ہاں اگر کبھی کوئی مجبوری پیش آ جائے غیر اختیاری طریقے پر ہم کو وہ چیز کرنا پڑے تو شریعت اس کی اجازت دی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے اندر گئے ہوئے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک جبہ استعمال کیا جو روم کا بنا ہوا تھا۔ اب روم کے لوگ تو کیا تھے میرے دوستو؟ وہ غیر تھے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری میں اور سہولت کے لیے اور اس کو یعنی اس موقع کی نزاکت کے واسطے آپ نے اس جبے کو استعمال فرمایا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کی آستینیں تنگ تھی، اس اعتبار سے اگر کبھی جاڑا ہو جائے، کبھی کیا ہے سردی ہو جائے، ایسے وقت میں کوئی آدمی کیا ہے ایسا لباس استعمال کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن میرے دوستو ان چیزوں سے محبت کر کے ان لوگوں کی طرح بننے کے واسطے اور ان کی طرح بننے کے واسطے اور ان کی نظروں میں معزز بننے کے واسطے غیروں کا طریقہ اپنانے کی اجازت نہیں۔ بہت سارے غیروں کے تہوار آتے ہیں، بہت سارے غیروں کے تہوار آتے ہیں، ان تہواروں کے اندر میرے دوستو ہمارے بہت سارے مسلمان ان کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی اسلام کے اندر درست نہیں ہے۔ ہم اپنی جگہ پر رہے، وہ اپنی جگہ پر رہے۔ لنا اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ ہم کو ان کے دین کے اندر مداخلت کر کے وہ چیزوں کو اپنانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستو لگے ہاتھ ایک بات یاد آئی کہ محرم کے مہینے میں خاص 10 دنوں کے اندر ایک فرقہ وہ کیا ہے مخصوص قسم کا لباس استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم اس فرقے کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے کالے کپڑے مثال کے طور پر وہ پہنتے ہیں، اگر ان 10 دنوں کے اندر ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے ہم کالے کپڑے پہنیں گے تو یہ بھی شریعت کے اندر اجازت ہے۔ حالانکہ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی موقع پر کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن خاص کر اس زمانے کے اندر اس وقت میں ان 10 دنوں کے اندر ہم کالے کپڑے اس نیت سے اگر پہنیں کہ ہم ان کی طرح لگیں اور ان کی مشابہ ہو جائیں تو اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی تعلیمات کو اپنے دل سے لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے تو دنیا اور آخرت کے اندر تم کامیاب ہوگے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو پھر میرے دوستو ہمارے لیے مشکلات پیش آئیں گے، ہمارے لیے بہت ساری رکاوٹیں پیش آئیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ اور میرے دوستو یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے، زمین و آسمان کو بنایا ہے، یہ مہینہ احترام والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر خوب نیکیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جتنا دل لگائیں گے اتنا کیا ہے میرے دوستو جو آنے والا شعبان کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ ہے ہمیں عبادت کی عادت پڑے گی اور عبادت کرنے میں ہمارے لیے سہولت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کیا ہے لو لگانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے۔ اس لیے کیا ہے ان مہینوں کے اندر خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔